بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان, پروفیسر آف کارڈیولوجی. ویڈیو کے پہلے اس میں آپ کو بتاؤں گا انگزائٹی اور شارٹنس آف بریتھ یعنی سانس کا پھولنا یہ کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں اور کیا اس کا علاج کیا جائے. انگزائٹی ٹینشن آپ اس کو کہتے ہیں, پریشانی آپ اس کو اردو میں کہتے ہیں, بے چینی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ آرام سے نہیں رہ سکتے, آپ کو نیند نہیں آتی, آپ کا نارمل بیہیویئر نہیں ہوتا, آپ کو ہر وقت ڈر خوف لگا رہتا ہے, آپ بے سکون ہوتے ہیں. اور زیادہ تر اس کی وجوہات ہوتی ہیں جو مریض کو خود بھی پتہ ہے. کسی کا ایگزام ہے, تیاری نہیں کی ہوئی, فیل ہے, ٹینشن ہے, پریشانی. جاب کے لیے جا رہے ہیں, سخت کمپٹیشن ہے, پریشانی. گھر میں لڑائی جھگڑا ہے, کوئی بیوی کا ساس کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے, بہن بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہے, پریشانی, ٹینشن. بے روزگاری ہے, کوئی جس ماحول میں آپ رہتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ کو پریشانی. تو انگزائٹی پریشانی ہر بندے کو ہوتی ہے, یہ نیچرل فنامنا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کو آپ لیتے کیسے ہیں. اس کو آپ کو اگر ریئلسٹک لائف میں اس میں سوچیں تو ہم جو کچھ ہم پریشان ہوتے ہیں اس سے ہمارے اپنی صحت خراب ہوتی ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا. تو ہمارے مذہب میں, ہمارے مذہب کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اگر مذہبی ہیں, اللہ پہ ہمارا اعتماد ہے اور ہم ایک اللہ پہ ایک یقین رکھتے ہیں, تو یہ آزمائشیں, یہ پریشانیاں آتی ہیں اور اللہ ان کو دور بھی کرتا ہے, ٹھیک بھی جاتی ہیں. یہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہیں, دھیری رات کے بعد صبح سویرا ضرور آتا ہے. تو انگزائٹی کو آپ لیتے کیسے ہیں اور اس کا حل بہترین آپ کے مذہب میں ہے, آپ کے اپنے ذہنی طاقت میں ہے کہ آپ پریشانی کو کتنا دیتے ہیں, سٹریس کتنا لیتے ہیں. وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی جنگیں لڑی ہیں, کانٹیننٹل وارز لڑی ہیں. نیپولین تھا, ہٹلر تھا, مسولینی تھا. ٹینشن ان پہ بھی آتی ہیں, ٹینشن بڑے بڑے لیڈروں پہ آتی ہیں, سیاستدانوں پہ آتی ہیں, بڑے بڑے ججز پہ آتی ہیں, ڈاکٹرز پہ آتی ہیں جب انہیں بہت رسکی کام کرنا ہوتا ہے, مینیجرز پہ آتی ہیں کہ جب ان کے حالات اچھے نہ ہوں اس کمپنی کے یا فیکٹری کے. تو یہ ٹینشن کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو نہ آتی ہو. فرق یہ ہے کہ آپ نے اس ٹینشن کو لینا کیسے ہے. اس کا جو مختلف تو ایک ہی طریقہ کار ہے, ایک تو میں نے جس طرح بتایا آپ کا مذہبی. دوسرا, جب آپ کو ٹینشن ہو, اگر آپ سمپل واک کر لیں کسی گراؤنڈ کی, پارک کی, تو اس میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں اور آپ کی ٹینشن کافی کم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ واک کرنے کا, صبح شام واک کرنے کا, کہ گرین پارک میں, گارڈن میں, لان میں واک کرنے کا آپ کو بڑی اچھی صحت کا اس کا اثر پڑتا ہے. دوسرا میں نے کہا کہ ہم مذہب مسلمان لوگ ہیں, نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, آپ کو سکون ملے گا. مذہب ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو سکون ملتا ہے. آپ اچھے دوستوں میں بیٹھیں, سنسیئر فرینڈز میں بیٹھیں, رشتہ داروں میں بیٹھیں جو آپ کو گائیڈ کریں, ہیلپ کریں, برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ کو حوصلہ دیں, تو آپ کی کافی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس میں ریئلٹی کو آپ نے سوچنا ہے. آپ نے اگر ایگزام کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے تیاری کی ہوئی ہے, تو آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سارا سال پڑھا نہیں ہے اور ایگزام سر پہ آ گیا تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو پریشانی ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کو کوئی ایگزام کسی نوکری کے لیے جا رہے ہیں, وہ اگر آپ کی فل تیاری ہے, آپ کمپیٹنٹ ہیں, آپ نے اس میں فلفل کرتے ہیں, تو آپ کو ٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ کو ٹینشن تب ہوتی ہے جب آپ کسی بڑے ہائی اس کے لیے اچیو کے لیے جاتے ہیں اور آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی. بہرحال قسمت ایک چیز ہے جس پہ ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے بچائے, لیکن ریئلٹی میں رہیں. جو کچھ آپ سے چلا گیا وہ واپس آ نہیں سکتا, جو کچھ آنا ہے اس کا آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے خیال میں بزرگوں نے, مذہبی لوگوں نے ہماری کتاب میں, قرآن میں, حدیث میں ہمیں جو سبق دیا ہے وہ اللہ پہ توقع. تو انگزائٹی ایک ایسی چیز ہے جی, جو ہمارے ملک میں حالات خراب ہوتے جاتے ہیں, انگزائٹی بڑھتی جاتی ہے. ظاہر ہے ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. آتے ہی پہلے آپ کو جب بل بجلی کا آئے گا, گیس کا بل آئے گا, تو آپ کو انگزائٹی ہوگی. تو میں لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, بٹ انگزائٹی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ آ گئی ہے. کچھ تو ریئلٹی پہ ہے اور کچھ ویسے ہی ہے. فار ایگزامپل ریئلٹی پہ تو ہے جو ہے ہمارے ملک کے حالات, اور جو ریلیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ میرے گھر چھوٹا گھر کیوں ہے, بڑا گھر کیوں نہیں ہے, بڑا گھر ہے تو بڑی جگہ پہ کیوں نہیں ہے, اور بڑی جگہ پہ تو ایک گھر کیوں ہے, گاڑی چھوٹی ہے تو بڑی کیوں نہیں ہے, بڑی ہے تو مختلف قسم گاڑیاں کیوں نہیں ہیں, کروڑوں روپے والا ہے تو وہ اس پہ فکر میں ہے کہ اربوں ہو, اربوں والا کہ خربوں ہو. یہ تو بس تو ختم نہیں ہوتی. یہ ریلیٹیو ایک ہماری وہ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ 100 میں سے 110-120 نمبر لے, ٹاپ کرے. ایسے ہوتا نہیں ہے, کچھ ایوریج بھی ہوتے ہیں. تو اس کو انگزائٹی کا ایک سماج سے تعلق ہے, معاشرے سے تعلق ہے, اس کا ہمارے رہن سہن سے تعلق ہے.
تو اس پہ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ انگزائٹی آپ کو کافی ساری پریشانیوں میں لے جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے, آپ جب نیند نہیں پوری کرتے تو آپ کا جسم خراب ہو جاتا ہے, آپ کا بی پی بڑھ جاتا ہے, آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے, آپ اپنی عمر کھاتے ہیں, عمر آپ کی کم ہو جاتی ہے. تو انگزائٹی تو ایک جنرل ٹرم میں نے بتایا, مجھ سے زیادہ عام لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا کیا جائے. آپ کے قریبی دوست رشتہ دار آپ کو اور آپ خود مل کے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. دوسرا ہے جی شارٹنس آف بریتھ, سانس کا پھولنا. سانس کا پھولنا ایک تو سمپل بینائن سانس کا پھولنا ہے, ایک ہے کسی بیماری کی وجہ سے. بینائن سانس لیے ہمارا پھولتا ہے کہ ہم چلتے نہیں ہیں, جب ہمیں چلنا پڑے تو ہماری سانس چڑھ جاتی ہے. ہم چلنے کی بالکل عادت چھوڑ دیں اور اچانک پہاڑ پہ چڑھیں تو ہمارا سانس پھول جائے گا. ہم بیٹھے رہیں گھر میں اور مجبوراً ہمیں کچھ وقت کہیں کہیں چلنا پڑے تو ہم بالکل بیٹھ جائیں گے, ہمارے سانس کی وہ آ جاتی ہے. یہ تو جو لوگ چلتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, ان کا سانس نہیں پھولتا. ایسے بھی لوگ ہیں جو 40 کلومیٹر روزانہ چلتے ہیں, ان کو کوئی سانس نہیں پھولتا. ایسے بھی جو تھوڑا سا چلتے ہیں ان کو سانس پھولتا ہے. یہ پرابلم ہمارے یہاں لیڈیز میں بہت زیادہ ہے. آفٹر 45-50 وزن بڑھ جاتا ہے, چلتی بالکل نہیں, اور تھوڑا چلیں تو ان کو سانس چڑھتا ہے. تو یہ تو اس ٹیسٹوں کو بعد ہم بتائیں گے کہ بھائی سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ فنکشنل ہے. اب باقی سانس پھولنا ہمارے اس کے موٹے موٹے 5-6 بیماریاں ہیں. دل کی بیماری, جب دل کا پمپ کمزور ہو تو آپ کو سانس چڑھتا ہے. نمبر 2, پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو, ایستھما ہو, دمہ ہو, پھیپھڑے سکڑ گئے ہوں, آپ کو سانس چڑھتا ہے. خون کی کمی ہو, آپ کو سانس چڑھتا ہے. آپ کا تھائرائڈ ہارمون ٹھیک نہ ہو, تھائرائڈ ہارمون کم ہو, اس کی وجہ سے آپ کو سانس چڑھے گا. یا آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ بیماری ہے کینسر کی یا بلڈ کی, یا بلڈ بن نہیں رہا آپ کا, اس کی وجہ سے آپ کو سانس چڑھتا ہے. یہ سانس چڑھنے کی وجہ آرگینک ہے, بیماری ہے, وہ آپ کو ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے اور اس کا علاج بھی آپ کو وہی بتا سکتا ہے. لیکن جو کامن سانس ہمارے یہاں میں لیڈیز آ جاتی ہیں وہ نہ چلنے کی وجہ سے, اگر آپ زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے سردیاں گرمیاں ہوں, بارش ہو, کچھ بھی ہو, گرمی ہو, آپ نے 45 منٹس to 1 hour چلنا ہے روزانہ, پھر آپ کو سانس نہیں پھولتا. تو یہ تو ایک جنرل براڈ سی ہے, اس میں کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے میں آپ کو بتا سکوں کہ بھئی سانس آپ کا کیوں پھولتا ہے. اب سوالات پہ آتے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نعیم صاحب ہیں فرام لاہور, انہوں نے کہا ہے ہارٹ بلاک ریورسل ہے کہ نہیں ہے. ہارٹ بلاک چیز کیا ہے؟ ہمارا دل ایک خاص سپیڈ پہ چلتا ہے. جب بچے ہوتے ہیں تو ان کا ہارٹ ریٹ 140 to 150 ہوتا ہے. جو آپ بڑے ہوتے ہیں تو ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے. اڈلٹ میں ہمارا ہارٹ ریٹ بٹوین 60 to 90 کے ویریشن میں رہتا ہے. سوئے ہوتے ہیں تو کم ہوتا ہے, باتیں کر رہے ہیں تو زیادہ ہوتا ہے, دوڑ رہے ہوں یا ٹینشن میں ہو تو آپ کا ہارٹ ریٹ اور زیادہ ہوتا ہے. یہ جو جب کم ہارٹ ریٹ ہو, اور وہ بھی خاص کر ہمارے 45 سے یا 50 سے نیچے آ جائے, عموماً 45 سے 40 سے نیچے آئے تو ہم اس کو ہارٹ بلاک کہتے ہیں, کمپلیٹ ہارٹ بلاک, یعنی دل کی رفتار آپ کی 45 سے 40 سے نیچے آ جائے. یہ جب ہو جائے تو آپ کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس کی ہارٹ بلاک کی کچھ تو ایک وجوہات ہوتی ہیں. عموماً یہ اولڈ ایج میں آ جاتا ہے, 70 کے بعد یہ آ جاتا ہے, اور اس کے لیے اس کا خاص طریقہ ٹریٹمنٹ بھی ہے. دوسرا ہارٹ بلاک آپ کو آ جاتا ہے آپریشن کے بعد. ہم بچوں میں آپریشن کرتے ہیں, دل کے سوراخ, اس میں کنڈکشن ٹیشو آتا ہے اسٹیچز میں, اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ بلاک ہو جاتا ہے. اور تیسرا کئی دفعہ ایسے آپ کو ہارٹ کی بیماری لگ جاتی ہے, مائیکارڈائٹس ہو جاتا ہے, کہ بچوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے جی ہارٹ بلاک آ جاتا ہے. تو یہ جب ہارٹ بلاک 40 سے نیچے ہو, اس کو ہم ایک ٹیمپریری پیس میکر ڈالتے ہیں, جس سے ہم ہارٹ ریٹ اوپر بڑھا لیتے ہیں. یہ ایک لیڈ ہوتی ہے, ہم ایک دل کے اندر لے جا کے اس کو رائٹ وینٹریکل میں اس کو گھبا دیتے ہیں, ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں, اور ہارٹ ریٹ ہمارا بڑھ جاتا ہے. آپ 2-4 دن دیکھتے ہیں, اگر یہ اپنی ہارٹ بلاک اپنی جگہ پہ رہتا ہے, پھر آپ پرماننٹ پیس میکر ڈالتے ہیں. اور وہ بھی پرماننٹ پیس میکر ہم ایک چھوٹی سی گھڑی ایک ہوتی ہے جو پلس جنریٹر ہوتا ہے, ایک تار کے ساتھ اس کو ہارٹ میں کنیکٹ کر دیتے ہیں, اور وہ آٹومیٹکلی 70-80 پہ فکس کر دیتے ہیں, تو چلتا رہتا ہے. یہ سنگل چیمبر بھی ہوتا ہے, ڈوئل چیمبر بھی ہوتا ہے. آج کل اس کی ماڈرن ورژن یہ آ گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا کیپسول ہے جس کی 6 ٹانگیں ہیں مچھر کی طرح. اس کیپسول کو آپ رائٹ وینٹرک میں ڈالتے ہیں تو وہ اسٹک کر جاتا ہے اندر رائٹ وینٹرکل میں, یعنی کارڈلیس ہے, تار نہیں ہے, اور وہ چلتا رہتا ہے. جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ دوسرا کیپسول ڈال دیتے ہیں. یہ تو تھوڑا مہنگا ہے, بٹ دنیا میں یہ چل رہا ہے. تو ہارٹ بلاک کا ایک ہے طریقہ. اب ریورسیبل کی آپ نے بات کی, تو اگر آپریشن کے بعد تھوڑی دیر ٹرانزینٹ ہارٹ بلاک آ جائے, 7-8 دن اگر میں ریکور کر جاتے ہیں لوگ, اگر ریکور کر جائیں تو ٹھیک, نہیں تو آپ کو پرماننٹ پیس میکر ڈالنا پڑتا ہے. اس طرح بچوں میں کئی دفعہ ہارٹ بلاک آ جاتا ہے, تو یہ ہم اس کو ٹیمپریری پیس میکر ڈالتے ہیں, 7-8-10 دن میں وہ ریکور کر جاتا ہے. اگر نہ کرے تو پھر پرماننٹ پیس میکر ڈالتے ہیں.
بڑوں کا بھی یہی حساب ہے کہ دو ہارٹ اٹیک کے بعد ہارٹ بلاک آ جاتا ہے، ایک ٹیمپریری فیز ہے یا آٹومیٹکلی ریکور کر جاتا ہے، لیکن کئی لوگوں کا ریکور نہیں کرتا، جس کے لیے ہمیں پرماننٹ پیس میکر ڈالنا پڑتا ہے، تو اس کا پراپر ایک علاج ہے۔ اگلے ہیں جی ارسلان صاحب فرام حیدرآباد، انہوں نے کہا میں نے والد کی انجیوگرافی کرائی تھی، اس میں 3 شریانیں بند تھیں، 80% بند تھی، ڈاکٹر صاحب نے بائی پاس آپریشن تجویز کیا جو ہم نے کروا لیا، تو ڈاکٹر نے کہا اس میں 2 شریانیں نان گرافٹیبل تھیں، نان گرافٹیبل، تو ہمارے ہاں دل میں جو بڑی ہیں 2 لیفٹ سائڈ پہ رگیں ہوتی ہیں اور تیسری رائٹ ہوتی ہے، یہ 3 بڑی رگیں ہیں، آگے ان کی برانچز ہوتی ہیں، تو ہم جب آپریشن کرتے ہیں تو ہم تینوں کی تینوں کا آپریشن کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے ہو جاتا ہے۔ جب رگ 2 ملی میٹر سے چھوٹی ہو، یعنی 2 ملی میٹر چھوٹی کا مطلب 1.5 ہو، وہ نان گرافٹیبل ہوتی ہے، اس کو آپ کرتے ہی نہیں، یہ انجیوگرافیکلی بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ 5 یا 6 رگیں ہماری بند ہوتی ہیں، تو ہم جو بڑی بڑی رگیں ہیں 2.5 سے اوپر ان کا ہم بائی پاس کر لیتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے فادر کا جو آپریشن کیا ہے اس میں 3 گراف لگ گئے ہیں تو پھر آپ کو فکر کی بات نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ویسلز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر 3 گراف لگ گئے تو ان کی ہارٹ کی سرکولیشن بالکل نارمل ہے، ان کو کسی قسم کا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ تو جو نان گرافٹیبل ہوتی ہیں وہ یہی ہیں کہ 2 سے کم اراؤنڈ 1.5 ملی میٹر وہ آپ گرافٹ نہیں کر سکتے، کریں بھی تو وہ بند ہو جاتی ہیں۔ آج اگلے کوشچن ہے جی ایمان فرام فیصل آباد، انہوں نے کہا میری عمر 19 سال ہے، اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری تھی، خون کی کمی تھی۔ دیکھیں جی 19 سال کی عمر میں خون کی کمی نہیں ہوتی، خون کی کمی تب ہوتی ہے جب آپ کا خون لوز ہو رہا ہو۔ بڑے لوگوں میں یہ پیپٹک السر سے، یعنی معدے میں السر سے ہوتا ہے، یا بچوں میں ورمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے خون کی کمی کر دیتے ہیں۔ آپ نے وینوفر کے انجیکشن لگوائے، ہیموگلوبن بہتر ہوگا، لیکن آپ کو یہ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے کہ خون کی کمی کیوں ہوئی، یہ بلڈ لاس ہے یا آپ کا بلڈ بنتا نہیں ہے، دونوں کا الگ الگ ٹریٹمنٹ ہے۔ دھڑکن جو آپ کی تیز ہوئی ہے موسٹ پرابلی یہ خون کی کمی کی وجہ سے تیز ہوئی ہے، تو ایک تو آپ اپنا چیک کرائیں کہ آپ کو خون کی کمی کیوں ہوئی ہے، ورمز تو نہیں ہے، سٹول چیک کرائیں، السر تو نہیں ہے، معدے کے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کا خون صحیح بن رہا ہے کہ نہیں، وہ آپ کو کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ دیکھ سکتا ہے، ہیماٹولوجسٹ دیکھ سکتا ہے۔ دھڑکن جو تیز ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی کہ ہیموگلوبن جب کم ہو تو دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ پھر بھی سانس میں دشواری، دھڑکن تیز ہو تو آپ ایک دفعہ کارڈیالوجسٹ کو اپنے دکھا دیں، ایکو کروا لیں، کوئی دل کی پرابلم تو نہیں ہے نا، دل کا پمپ تو نہیں کمزور۔ دوسری وجہ خون کم ہونے کی آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ جب آپ کے گردے خراب ہو جائیں، آپ کا یوریا کریٹین بڑھ جائے تو آپ کا ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی آپ ٹیسٹ اپنا آپ کو کروانا چاہیے، تو اس کے بعد پھر آپ کا ہوگا۔ تو اس کا حال میں نے آپ کو یہی بتا دیا کہ پراپر کسی ڈاکٹر سے چیک کریں کہ خون کیوں نہیں بن رہا، ضائع تو نہیں ہو رہا، اور آپ کے کوئی دل میں کوئی پرابلم تو ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس چڑھتا ہے۔ عائشہ فرام ڈی جی خان، عائشہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، LED بلاک 30% ہے نا، LED بلاک ہے، 30% انجیکشن فریکشن ہے، دوائی لے رہے ہوں، سر ٹانگ میں رہتا ہے اور جسم پورا ٹھنڈا رہتا ہے۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی LED بلاک ہے، اس نے آپ کو ہارٹ اٹیک کی ہے، تو آپ کا دل کا پمپ 60% ہوتا ہے، نارملی ایجیکشن فریکشن 60% ہوتا ہے، وہ ڈاؤن ہو کے 30% پہ چلا گیا۔ جب دل کا پمپ 30% پہ چلا جائے 3 علامات ہوں گی، آپ کو سانس چڑھے گا، آپ کا سارا جسم درد کرے گا، دکھے گا، آپ کو کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، اور آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ یہ ایک کمزور دل کی نشانی ہے۔ تو جب LED بلاک ہو، 30% انجیکشن فریکشن ہو، آپ نے عمر کا مجھے نہیں بتایا، ایک کارڈیالوجسٹ سے جا کے چیک کرائیں، ایک وائبلٹی اسکین ہوتا ہے وہ کروائیں، وہ بتائے گا کہ آپ کا جو دل ڈیمیج ہوا ہے وہ کتنے پورشن زندہ ہیں، کتنے پورشن ڈیڈ ہیں۔ اگر اس میں زندہ پورشن 10 میں سے 5 سے زیادہ زندہ پورشن ہوں تو پھر اس LED کو کھولنا چاہیے، جو آپ اینجیوپلاسٹی سے بھی کھول سکتے ہیں، آپ سرجری سے بھی کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کا پمپ ڈیڈ، آپ کا دل کے جو مسلز ہیں وہ ڈیڈ زیادہ ہیں، یعنی 5 سے زیادہ ڈیڈ ہیں، تو پھر اس LED کو کھولنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر آپ کو کارڈک فیلئر کی ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے، جس سے آپ کا سانس بہتر ہو جاتا ہے، آپ کی دردیں کم ہو جاتی ہیں، آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں زیب فرام ساؤتھ پنجاب، میری عمر 21 سال ہے، سر میں بائیں طرف سوتا ہوں تو دل والی جگہ پہ دل تیز دھڑک رہا ہوتا ہے، اور جب سیدھا دائیں طرف سوتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ECG بھی کروایا، نارمل ہے سر، اس کا حال بتا دیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 21 سال کی عمر میں دل کی پرابلم نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو لیفٹ سائڈ پہ سوئیں تو ان کی طرف بوجھل فیل ہوتی ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، وہ کوشش کریں سیدھا سوئیں گے دائیں طرف سو جائیں۔ یہ 21 سال کی عمر میں دل کی پرابلم ایسے کوئی نہیں ہوتی۔ اس کا بیٹے ایک حل یہ ہے کہ آپ واک کریں، آپ کی عمر اس طرح کی، آپ فزیکل ایکسرسائز کریں، جہاں جس طرف کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہ اس طرح سوئیں۔
اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دل کی پرابلم ہے آپ کو، یہ نارمل فنامنا ہے۔ اگلے جی سائل ہیں صداقت فرام پاک پتن شریف۔ سر واز کی خرابیوں کی وجہ اور ان کا علاج، سرجری کے علاوہ کوئی اور علاج بھی ہے؟ اگر کم خراب ہو تو اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے مزید خراب نہ ہو، سرجری سے بچ جائے؟ ایکوکارڈیوگرافی کتنے دنوں بعد کرنا چاہیے؟ ہمارے دل کے 4 ویلز ہیں، اس میں سے عموماً 2 ویل خراب ہو جاتے ہیں، ایارٹک اور مائٹرل۔ یہ تنگ بھی ہو جاتے ہیں جس کو ہم سٹینوسس کہتے ہیں، یہ لیک بھی کرتے ہیں جس کو ہم ریگرجیٹیشن کہتے ہیں، اور یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مکس لیکن تنگ بھی اور لیک بھی۔ پاکستان میں ان ویلز کی جو کامن وجہ ہے وہ ہے رومیٹک فیور۔ رومیٹک فیور 20 سے 30 سال کی عمر میں ہوتا ہے، زیادہ تر غریب لوگوں میں ہوتا ہے، وہ جن کا سوشو اکنامیکل سٹیٹس پور ہو، خوراک کم ہو، اچھی ہائیجین نہ ہو، اوور کراؤڈنگ ہو، یعنی ایک کمرے میں بہت زیادہ لوگ سو رہے ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ رومیٹک فیور ادھر کامن ہے۔ ہمارے کشمیر میں، ہزارہ میں، سوات میں، پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ ہے، غریب علاقوں میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے دل کا ویل تنگ ہو جاتا ہے یا لیک ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت یہ ہے کہ جو ہی آپ کو رومیٹک فیور ہو، رومیٹک فیور کیا ہے؟ گلا بار بار خراب ہونا، جوڑوں کا درد ہونا، کبھی ایک جوڑ میں کبھی دوسرے جوڑ میں، اور تیسرے بخار ہونا۔ جب رومیٹک فیور ہو تو اس کا آپ اگر ارلی علاج کرائیں، اس کی ایک پینسلین ہوتی ہے، لانگ ایکٹنگ پینسلین، وہ دیتے ہیں، دانتوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ اس کی خوراک وغیرہ بہتر کرتے ہیں کہ یہ رک سکتی ہے، رک جاتی ہے۔ لیکن اگر ڈیزیز علاج آگے ویل آپ کے تنگ ہیں یا لیک ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیج پہ ان ویلز کو آج کل ہم بیلون سے کھول بھی سکتے ہیں، اور دوسرا ان کو ہم آپریشن کے ذریعے بھی کھول سکتے ہیں، آپریشن کے ذریعے پھر ان کو تبدیل بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا تو زیادہ تر رومیٹک فیور کا یہ ہے کہ ایڈوانس کنٹریز میں یہ نہیں ہے، جہاں لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ اچھا ہو گیا ہے، کھانا پینا اچھا ہو گیا، منہ کی ہائیجین اچھی ہو گئی ہے، دانتوں کی ہائیجین اچھی ہو گئی ہے، تو یہ بیماری نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی غریب علاقوں میں، غریب لوگوں میں، جو ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس میں کافی ہے، افریقہ میں ہے، اور یہ پاکستان انڈیا میں ہے، ایڈوانس کنٹریز میں یہ ختم ہو گئی ہے۔ ایک تو وجہ یہ رومیٹک فیور، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اولڈ ایج میں، اولڈ ایج میں آپ کا ایارٹک ویل عموماً بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ ایارٹک ٹسٹ 3 ہوتے ہیں، اگر اس میں 2 ہوں تو وہ عموماً 50-60 کی عمر میں وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے ہمارے واپس ہے، کوئی بیلوننگ سے ہم کر لیتے ہیں، کوئی ٹیوی پروسیجر سے کر لیتے ہیں، آپریشن بھی ہم روٹین میں اس کا کرتے ہیں۔ لیکن جو بچاؤ کا طریقہ ہے وہ صرف رومیٹک فیور کا ہے، اور رومیٹک فیور کو بچایا جا سکتا ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔